پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. اب جو آئی ایم ایف کی رپورٹ پر بات ہو رہی ہے اور حال ہی میں جو حکومت کے بیانات تھے ان پر ہم گفتگو کریں گے. فاروق سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فاروق صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. حال ہی میں آپ کے علم میں ہے کہ حکومت یہ دعوے بھی کر رہی تھی کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے, پالیسیز کے حوالے سے وہ کریڈٹ بھی لے رہے تھے, لیکن کل سے جو آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے اس پر بڑی بحث بھی ہو رہی ہے اور اگر دیکھا جائے تو وہ حکومت کے دعووں کے برعکس ہے. آپ سمجھتے ہیں سر کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ حکومت کے خلاف چارج شیٹ ہے, آپ اسے اتفاق کرتے ہیں, یا آپ کی نظر میں اس رپورٹ میں سب سے پریشان کن بات کیا ہے؟ جی دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ رپورٹ بڑا کلیئرلی یہ کہتی ہے کہ یہ کرپشن والا معاملہ جو ہے یہ پاکستان کے اندر وہ لفظ استعمال کرتے ہیں سسٹمک کا, یعنی کہ سسٹمز کے اندر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رپورٹ سیاسی جماعتوں سے بالا تر ہے. وہ یہ کہہ رہی ہے کہ چاہے کوئی بھی وزیر اعظم ہو, چاہے کسی بھی سیاسی جماعت کی حکومت ہو, چاہے کوئی بھی میں بیٹھا ہو, جو کرپشن ہے وہ سسٹمز کے اندر گھسی ہوئی ہے. اچھا, جو ڈیپلی امبیڈڈ کا لفظ مطلب گہری طور پہ بہت گہرے حوالے سے جو سسٹم کے اندر گھسی ہوئی ہے. پہلی بات تو وہ یہ کہتے ہیں سسٹمک. تو یہ سیاسی رپورٹ نہیں ہے, یہ کہہ رہی ہے کہ یہ آپ کے پاکستان کے جو سسٹمز ہیں جو کہ ایگزسٹ کرتے ہیں, چاہے کوئی بھی سیاسی جماعت ہو, بدلی جائے نہیں آ جائے, سسٹمز وہی رہتے ہیں. تو سسٹمک کرپشن. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کرپشن جو ہے یہ پرسسٹنٹ ہے, یعنی کہ مسلسل ہے. اب وہ مسلسل کہہ رہے ہیں یعنی کہ پچھلے 40-50 سال سے اب مسلسل کی ڈیفینیشن آپ ڈھونڈ لیجئے, یعنی کہ وہ چلتی آ رہی. تو پہلی بات تو یہ سسٹمک ہے, سسٹمز کے اندر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ پرسسٹنٹ ہے, مسلسل ہے. اور تیسری سب سے امپورٹنٹ بات وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو مراد یافتہ طبقہ ہے, وہ پریویلیج کلاس کا ذکر کرتے ہیں. تو اب آپ سوچئے کہ 10 کروڑ کی آبادی ہے تو اس میں سے میرے نزدیک جو پریویلیج کلاس ہے, جس کو ہم کبھی اشرافیہ بھی کہہ دیتے ہیں, یا مراد یافتہ طبقہ جو ہے وہ کوئی 3-4 لاکھ پاکستانیوں سے زیادہ نہیں ہوگا. تو بڑی فوکس رپورٹ, بڑا دیکھیے یہ جو رپورٹ ہے یہ کہلاتی ہے GCDA, یعنی کہ گورننس کرپشن ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ. ڈائگنوسٹک کا مطلب یہ ہے کہ بیماری کی تشخیص کرنا. تو یہ کرپشن کی جو بیماری ہے اس کی ایک تشخیص کر رہی ہے, ڈائگنوسس کر رہی ہے اور ہمارے سامنے رکھ رہی ہے. اور وہ 3 چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اور رپورٹ تو کوئی 186 پیجز کی ہے میرا. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن سر آپ کے علم میں ہے کہ جو حکومت دعوے کر رہی تھی پہلے اور ابھی یہ جو رپورٹ آئی ہے اس کے بعد ایک تاثر تو کچھ بیانات میں نے سنے اور ان میں یہ کہا گیا کہ یہ رپورٹ پاکستان نے شاید خود جاری کروائی ہے تاکہ عالمی سطح پر جو پاکستان کو مسائل درپیش ہیں وہ عالمی سطح پر پہنچ سکیں یا وہاں تک جو چیزیں ہیں وہ کنوے ہو سکیں. آپ اس اتفاق کرتے ہیں سر کہ یہ کوئی پاکستان خود کروا سکتا ہے اس طرح؟ دیکھیے جنرلی یہ جو GCDA جو رپورٹ کہلاتی ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ ممبر ملک کی درخواست پہ کی جاتی ہے. مطابق یہ جنوری 2025 میں حکومت پاکستان نے درخواست کی تھی اور اس وقت سے اس کے اوپر کام ہو رہا تھا اور کہیں اپریل مئی تک یہ فائنلائز ہو چکی تھی. اس کے بعد اگر یہ اب نومبر کے مہینے میں نکلی ہے تو مجھے معلوم نہیں کہ وہ اپریل اور نومبر کے درمیان میں کیا ہوا, کیا حکومت چاہتی نہیں تھی کہ یہ رپورٹ سامنے آئے. لیکن موسٹلی جو یہ رپورٹ نکالی جاتی ہے یہ ممبر ملک کی درخواست پہ نکالی جاتی ہے. اچھا, لیکن سر ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ جتنی خرابیاں اور جتنی چیزوں کا ذکر رپورٹ میں ہے, جیسے آپ نے بھی ذکر کیا, تو اب بھی آنے والے وہ جو ملاقاتیں, وہ جو معاہدے آئی ایم ایف کے ساتھ ہوں یا دیگر ممالک کے ساتھ ہوں, اس میں یہ رپورٹ جو ہے اس کا کوئی اثر پڑ سکتا ہے, چیزیں جو ہے وہ اثر انداز ہو سکتی ہیں؟ کہ میں سمجھتا ہوں کہ فوکس تو ہمیں اپنے اندرونی حالات پہ کرنا ہوگا. جو رپورٹ کہہ رہی ہے وہ 100% ٹھیک کہہ رہی ہے. اچھا, وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو اصلاحات کرنا ہے, کرپشن کو ختم کرنا جو ہے یہ آپشنل نہیں ہے, یہ آپ کی چوائس کا معاملہ نہیں ہے, یہ آپ کو کرنا ہی پڑے گا. اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ تباہی کی طرف جا رہے ہیں, اور اگر آپ کر لیں گے تو پھر رپورٹ یہ کہتی ہے کہ میسو اکنامک پے آف ہے, یعنی کہ بہت معاشی فائدہ ہو سکتا ہے.
اب یہ واحد رپورٹ نہیں ہے، ورلڈ بینک کی اپنی رپورٹ آتی ہے، اور آپ کو پتا ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اس کی اپنی رپورٹ آتی ہے۔ وہ اگر آپ تینوں رپورٹوں کو ملا کے پڑھیں تو اوسطاً پتہ یہ چلتا ہے کہ کہیں 6 7 8% پاکستان کا جو جی ڈی پی ہے اس کا کرپشن میں نقصان ہو جاتا ہے۔ تو آپ جانیے کہ تقریباً 8 9 ہزار ارب روپے کا کرپشن کی مد میں پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اور اب اگر آپ لاسٹ والا سینسس دیکھیں تو کوئی 3.5 کروڑ خاندان بستے ہیں اس ملک کے اندر، تو ہر پاکستانی خاندان کا کے اوپر جو برڈن ہے کرپشن کا وہ کوئی 2.5 3 لاکھ روپے سالانہ بنتا ہے۔ تو وہ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ اگر اصلاحات لائی جاتی ہیں، کرپشن کم کی جاتی ہے، تو پھر ماسو اکنامک پے آف بہت فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ لیکن جیسے آپ نے کہا سر کہ ممبر ملک کی درخواست پر ہی رپورٹ جاری کی جاتی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ان چیزوں کا آئیڈیا تھا یا وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ اتنی اس سطح پر جو چیزیں ہیں وہ سامنے آ سکتی ہیں؟ دیکھیے، جو معیشت دان ہیں جو پاکستان کو غور سے دیکھ رہے ہیں ان کے لیے اس رپورٹ میں کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ بار بار آپ اپنی پاکستان کی اخبارات کھول کے دیکھ لیجئے، انہی چیزوں کا ذکر پچھلے کوئی 20 25 سال سے تو کم از کم میں خود ذاتی طور پہ سن بھی رہا ہوں، میں خود لکھ بھی رہا ہوں انہی چیزوں کے اوپر۔ لیکن جس شکل میں جس فارم میں یہ سامنے آئی ہے، اور جو جس طرح آئی ایم ایف کی دنیا بھر میں عزت کی جاتی ہے، اس کے حوالے سے پھر یہ امپورٹنٹ بن جاتی ہے۔ دیکھیے، جو لب لباب ہے 186 صفحات کا، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو صوابدیدی اختیارات ہیں، جو ڈسکریشنری اتھارٹی ہے، وہ حکومتی بے تحاشا ہے اور اکاؤنٹیبلٹی بہت کمزور ہے۔ تو رپورٹ یہ کہتی ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ملک ہو جہاں پہ صوابدیدی اختیارات بہت زیادہ ہوں اور اکاؤنٹیبلٹی کمزور ہو تو نتیجہ کرپشن ہی نکلے گا۔ تو اس کے اندر پھر وہ جواب بھی وہ چیز بھی شامل ہے کہ یہ اگر ہم نے صحیح سمت میں جانا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا، ہمیں جو صوابدیدی اختیارات ہیں ان کو کم کرنا ہوگا اور جو اکاؤنٹیبلٹی ہے اس کو مضبوط کرنا ہوگا۔ چلیں ٹھیک ہے فاروق سلیم صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، فاروق سلیم صاحب کی جو آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے اس حوالے سے جو باتیں ہو رہی تھیں اس حوالے سے موقف انہوں نے اپنا سامنے رکھا، اور رپورٹ میں جن چیزوں کا ذکر کیا گیا تھا جو سب سے زیادہ پریشان کن چیزیں ہیں اس حوالے سے بھی ہم نے گفتگو کی۔ یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔